السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ مافیا ان پچھلے 6-8 ماہ میں اگر کوئی لفظ پاپولر ہوا ہے نا تو وہ لفظ پاپولر ہوا ہے مافیا. ہر علم و فن کے حوالے سے اس کی کھوج شروع ہو جاتی ہے. تو فن دست شناسی کے شائقین نے بھی پوچھ لیا کہ وہ جو میری فیس بک پر پڑی ہوئی اور پیج پر پڑی ہوئی ہینڈ پرنٹ بک ہے وہ ساری کی ساری کھوج ماری تو اس میں کسی بھی شخص کے نام کے ساتھ مافیا نہیں لکھا. تو چلیں اس طرح سے ہے کہ مافیا ہمارے ہاں جب فلمیں دیکھتے ہیں تو ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ وہ لوگ جو ڈز اسلحے کا کام کرتے ہیں نا انہیں مافیا کہا جاتا ہے. وہ لوگ ڈز کے ساتھ ساتھ جو منشیات کا دھندا کرتے ہیں انہیں مافیا کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان لوگوں کو بھی مافیا کہا جاتا ہے جو ان دو دھندوں کے ساتھ ساتھ غیر مناسب قسم کے کاروبار کا دھندا بھی کرتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہر شخص وہ مافیا ہوتا ہے جو بنیادی طور پر ہیوی قسم کا انویسٹر، بر وقت فیصلے کرنے جانتا ہو اور بے رحم بھی ہو. ہیوی قسم کے انویسٹرز جتنے بھی ہیں دنیا میں ان کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان میں 2, 3, 4 قسمیں ہوتی ہیں. ان میں ایک قسم مافیا کی ہے. اور مافیا ہمیشہ جو نفع مہینوں سالوں یا پشت در پشت چلنے والے کاروبار ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے. روپے کی پیداواری صلاحیت سے ہیوی قسم کا انڈسٹریس بھی ہوتا ہے، ہیوی قسم کا سرمایہ دار بھی ہوتا ہے. روپے کی پیداواری صلاحیت سے جو لفظ مافیا استعمال کیا جاتا ہے ان میں جو شمار ہوتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہیوی قسم کی برین لائن، ہیوی قسم کی لاک لائن، ہیوی قسم کی ہارٹ لائن، لیکن یہ تینوں لکیریں بہت خشک ہوتی ہیں. جب یہ تینوں لکیریں بہت خشک ہوں تو ایسا شخص موقع محل کی مناسبت سے فائدہ اٹھانا جانتا ہے اور پھر اس کے بعد حالات کیسے بھی ہوں، کسی بھی طرح کے ہوں، موقع محل کا فائدہ اٹھا کر سڈن جمپ کرتا ہے، سرمایہ داری کی، روپیہ کمایا اور ڈھک سے نکلا. تو آپ کو مبارک ہو کہ اب کرونا سے مافیا نکل گیا. اس کی وجہ آپ نے جو میرے پہلے لفظ سنے ان کو غور سے پھر دوبارہ ریپیٹ کر کے سنیے گا کہ یہ جو مافیا ہوتا ہے نا یہ سڈن انویسٹمنٹ کرتا ہے، کماتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے. تھوڑے پیسے کمانے کے چکر میں نہیں ہوتا. جیسے ہی کرونا آیا انہوں نے ایک آدھ میڈیسن شارٹ کروائی، شارٹ کروا کے پلس چیک کی کہ کہاں تک اور کس حد تک جا سکتی ہے. تو پلازما آنے سے پہلے انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے 1-2 میڈیسن مارکیٹ سے بھی اٹھوائیں. اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ مینوفیکچررز کسی سے ساز باز کی یا نہیں کی، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ مارکیٹ میں وہ ٹیکہ غیب 600, 800, 1200 روپے والا ٹیکہ 15 لاکھ روپے تک بیچا، مال کمایا. اور ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے. وہ ترتیب کو اس طرح سے نہیں ہوتی کہ شروع سے انہوں نے ڈاکٹر بھی ہائر کیے ہیں، نہیں. ان کا طریقہ کار سمپل ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جس چیز کا بھی انہوں نے کام کرنا ہے نا سب سے پہلے اس منسٹری کے لوگوں میں گھس بیٹھتے ہیں. اور ان کے گھس بیٹھنے کا ٹائمنگ جو ہے نا وہ 1-2 دن ہوتی ہے، 100 دن نہیں ہوتی. پہلے سے آلریڈی ان کے ملنے ملانے والے ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. پہلے گورنمنٹ سیکٹر سے یہ بات لیک کرواتے ہیں کہ فلاں چیز، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے کسی چیز پر پابندی عائد کر دی جائے تو وہ ہر بندہ جس نے نہیں بھی دیکھنا وہ دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے. تو یہ خبر لیک کروائی جاتی ہے کہ یہ چیز شارٹ.
پھر معتبر ذرائع سے خبریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ یوں کر کے دیکھتے ہیں تو ٹیلی ویژن اور تمام ذرائع یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ اتنے والی چیز جو ہے اتنے کی فروخت ہونا شروع ہو گئی اور وہ مشتہر ہو جاتی ہے. ساتھ ہی ضرورت ہی نہیں ہے ہر فیلڈ میں پہلے سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کون کون سے 2 نمبر کام کرتے ہیں ان کی اپنا لسٹ میں ہوتے ہیں، ان کو ہائر کرتے ہیں، وہ ٹیکہ ہی وہی لکھ کے دیتے ہیں جی کہ یہ ٹیکہ ضروری ہے، اور وہ ٹیکہ جو نیچے بیٹھا ہوا انہی کا آدمی ہے وہ بتاتا ہے کہ جی فلاں جنرل سٹور سے ملے گا، فلاں میڈیکل سٹور سے ملے گا، فلاں گھر سے ملے گا، فلاں جگہ سے ملے گا، اس طرح سے ملے گا، تو آپ جا کر لے لیں، ادروائز پوری مارکیٹ پھر لیں، آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا. میڈیکل سٹور کی آئٹم سبزی والے سے بھی مل سکتی ہے، ان کے ایک اپنا طریقہ کار ہے. تو وہ ایک مخصوص ٹائم میں کماتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں. تو اب آپ کو مبارک ہو کہ کرونا سے متعلق جتنی بھی پہلے سے بنی ہوئی، کیونکہ نئی دوائی تو کوئی نہیں آئی، جو پہلی دوائیاں ایکسپیریمنٹ کے طور پر یا استعمال کی جاتی ہیں وہ اب بلیک مارکیٹ میں یا بہت بڑی شارٹیج نہیں ہوگی. کیوں؟ انہوں نے 1-2 آئٹم کا کام کرنا ہوتا ہے، 100 آئٹم کا کام نہیں کرتے، اور انہوں نے ڈھک سے پہلے تو جناب یوں کر کے اس کا کام کر لیا اور پھر اس کا کام کر لیا، اور یہ دونوں کام کر کے نکل گئے ہیں. اور اب جناب آ گئے ہیں وہ لوگ کہ جن کو پتہ چلے گا کہ فلاں میڈیسن شارٹ ہے اور مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، لیکن کہیں کہیں تھوڑی بہت شارٹ ہے، تو وہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی اشتہار پڑھیں گے کہ فلاں چیمبر آف کامرس، فلاں فاؤنڈیشن، فلاں مخیر حضرات جن کے پاس میسر نہیں ہے ان سے رابطہ کریں اور فری منگوا لیں. اس کا مطلب ہے کہ اب کرونا کے لیے آپ اور مجھے اپنے رب سے یہ گڑ گڑا کے دعا کرنا ہے کہ اے میرے مالک اس موذی مرض سے جان چھڑا دے، اس لیے کہ حضرت انسان اب بہت مشکل میں ہے، اور اس مشکل سے نجات عطا فرما. ویکسین کے انتظار میں غریب آدمی رل جائے گا. اے میرے مالک اس غریب پر رحم فرما جس غریب کے گھر میں رات کو کھانے کو روٹی اور پینے کو پانی تک میسر نہیں ہے. اب آپ نے اور میں نے مل کر جب بھی یہ دعا کرنی ہے، اور جس وقت تک اس موذی مرض کو میرا مالک ختم نہیں کرتا، گڑ گڑا کے دعا کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ اس سے چھٹکارے اور نجات کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہی میرا مالک ہے، اور میرے مالک ہی سے التجا کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے دوست صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.